السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ صدر پاکستان نے 20 اگست کو جو ٹویٹ کی اس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ بقول صدر پاکستان انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے بلوں پر سائن نہیں کیے۔ وزیر قانون کے مطابق یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ دونوں بل بغیر صدر کے دستخط کے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں واپس موصول بھی نہیں ہوئے۔ بقول صدر پاکستان انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ دونوں بل بغیر سائن کیے مقررہ وقت میں واپس کر دیے جائیں تاکہ یہ غیر مؤثر ہو جائیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اپنے سٹاف سے کئی بار کاؤنٹر چیک بھی کیا کہ جناب اور کنفرم کیا کہ جناب یہ بل واپس کر دیے ہیں یا نہیں، تو ان کو یہ یعنی صدر صاحب کو یقین دلایا گیا کہ دیٹ ہیز بین ڈن۔ بقول صدر صاحب ان کے سٹاف نے ان کی حکم عدولی کی، اور پھر جب ان کو ٹی وی پر چلتی خبروں سے پتہ چلا کہ جناب صدر صاحب نے تو سائن کر دیے ہیں، تو ان کو پھر سٹاف نے یہی بتایا کہ جناب یہ غلط خبریں ٹی وی پر آ رہی ہیں۔ بہرحال بعد میں صدر صاحب کو پتہ چلا کہ بل واپس نہیں بھیجے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ڈس اوبیڈینس ہے، ان کی حکم عدولی ہے۔ پھر صدر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اللہ کو بھی بیچ میں شامل کر لیا اور کہا جناب کہ میں اللہ تو سب جانتا ہے اور انشاءاللہ وہ صدر صاحب کو معاف کر دے گا، مگر وہ ان لوگوں سے بھی معافی مانگ رہے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد صاحب کو تبدیل کرنے کی ریکویسٹ بھی کی ہے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس تمام ایکسرسائز کے بارے میں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، جیسا کہ توقع تھی، صدر مملکت نے آج مطالبہ کر دیا کہ ان کے جو سیکرٹری ہیں وقار احمد ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ ایک اور افسر کو تعینات کر دیا جائے جو ان کو انہوں نے نام بھی دیا۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب صدر مملکت نے یہ بات کہی اور ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ نہ مجھے بتایا گیا نہ مجھ سے بات کی گئی، میں بار بار اپنے عملے سے یہ کہتا رہا کہ وہ بل واپس بھیج دیں، تو مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ وہ بل واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، پوری پریزیڈنسی کو وہ چلاتے ہیں۔ خود پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے اس کے پاس تو اب کوئی پاور نہیں رہی، وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتے، لیکن ایک آئینی عہدہ ضرور ہے، وہ ملک کے صدر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی امپورٹنس تو ضرور ہے، ان کی رائے بھی میٹر کرتی ہے۔ جب وہ کوئی بھی رائے اپنی ایکسپریس کر دیں تو گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اب سیکرٹری نے یہ کیا، صدر مملکت صاحب کی بات کو اگر ہم مان لیں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ سیکرٹری اپنی مرضی سے کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ان دو بلوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہنے کے غلط طریقے سے بریف کیا یا حقائق سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو سائن بھی نہیں کیے۔ آج ایک تصویر چلنا شروع ہو گئی، وہ تصویر ان کے کوئی پرانے سائن تھے اس کی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بڑا نازک موڑ لیتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں بل بہت اہم ہیں۔ ان دونوں بلوں کی وجہ سے ہی گرفتاری ہوئی ہے شامہ قریشی اور پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگوں کی بھی، اور یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ صدر ایسا عہدہ ہے کہ جس کی بات سنی نہ جائے۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سیکرٹری نے یہ اپنی مرضی سے کر دیا اگر صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر صدر ٹھیک نہیں کہہ رہے، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے، معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے، ایسی بات کی۔ ہم چونکہ انالائز کر رہے ہیں، ہمارا اس میں اسٹیک ایز اے کنٹری مین تو ضرور ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، لیکن دونوں کی رائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر صدر ٹھیک نہیں کہہ رہے اور ان کے سیکرٹری نے آج بیان دے کے بھی کہا کہ میں نے تو ان کو دیا تھا اور سائن بھی لیے تھے، سب کچھ کیا تھا، اگر سیکرٹری یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صدر غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت معیوب بات ہے۔ ایک آئینی عہدے پہ رہنے والا بندہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ چیزیں بہت مخصوصی میں پڑ گئی ہیں، جن چیزوں پہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا تھا ان پہ اب جو کہنے کہ گند پڑنا شروع ہو گیا، جو کہ مناسب بات نہیں ہے۔
یہ حیران کن اور مشکل صورتحال ہے، ملک کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. جی رانا صاحب. احمد، ہم دونوں قانونی ماہر تو نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارے صدر صاحب اتنے کیجول ہیں اور اپنی ورکنگ ہیبٹس میں تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ صدر رہ سکیں؟ یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کے سیکرٹری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. سیکرٹری صاحب نے تو ایک یہ بات بھی کی کہ انہوں نے ڈائری نمبر اور اس کے اوپر انہوں نے جو نوٹس لکھے تھے وہ بھی انہوں نے کسی ایک فورم پر شیئر کیے. بہرحال آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی احمد. رانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ جب پیش ہوئے تو ہم نے اس پہ اچھی خاصی بحث کی. 2 پروگرام بھی ہم نے کیا. آرمی ایکٹ ایک دن پاس ہوا، سیکرٹ ایکٹ دوسرے دن پاس ہوا. سیکرٹ ایکٹ پہلے ہوا تھا، آرمی ایکٹ بعد میں ہوا. دونوں پہ ہم نے بات چیت کی تھی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز پریس میں اتنی ڈسکس کی گئی وہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنے ان کو کہتا رہا اسٹاف کو کہ اس کو واپس بھیج دیں. مجھے یہی بتایا گیا کہ ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے، لیکن وہ نہیں بھیجا گیا تھا اور بعد میں بتا دیا گیا کہ میرے سائن سے چلے گئے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. بات بڑی سنجیدہ اور غور طلب ہے کہ اتنا بڑا لیپس کیسے ہو گیا. اور اگر یہ کیونکہ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا. رانا صاحب، آپ کو یاد ہے اسمبلی کے بالکل آخری دن تھے، ہم بھی روز ڈسکس کرتے تھے 11 12 13 14 11 12 13 14 کس دن اسمبلی جا رہی ہے. پھر 11 کو پھر انہوں نے پرائم منسٹر نے پرپوزل بھیج دی اور صدر نے سائن کر کے فوراً اسمبلی توڑ دی. اس کے سائن کی بھی وہ ڈیٹ آئی، ٹویٹ بھی آ گیا. یہ کنٹروورشل ایشو ہو رہا تھا. جو چیزیں وزیر اعظم بھیج رہے تھے صدر اس پہ کچھ نہ کچھ یا تو روک لیتے تھے، اگر فوراً بھی سائن کرتے تھے سائن کی تصویر فوراً ساتھ ڈالتے تھے. یہ بڑا اہم ایشو تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ صدر صاحب یہ ساتھ کر رہے تھے. اب صدر صاحب کو نہیں بتایا گیا یا صدر صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ دونوں ہی بڑی وہ کہہ لیں سینسٹیو باتیں ہیں. عام طور پہ جو ایک اس طرح کی سمری ہوتی ہے وہ 20-25 منیمم لوگوں کے پاس جاتی ہے. اس سے 100-150 لوگ بھی افسران ایسے ہوتے ہیں جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اسمبلی گم ہوئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ چونکہ میڈیا میں آ گئی تھی تو میرا تو خیال ہے پورے سیکریٹریٹ کو کیا پورے پاکستان کو اس کا اندازہ ہوگا. جو سیاسی دلچسپی رکھتے ہیں ان چیزوں کے ماہر ہیں ان کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایسی بات چل رہی ہے. آرمی ایکٹ پارٹ ہو گئے ہیں. عمومی عمل ویسے جو ان دونوں قوانین میں جیتیں دی گئی ہیں اسی حساب سے کام ہوتا تھا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ قانون چونکہ نہیں تھا تو اس لیے کسی کو اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی، کسی کے اس کے اوپر اس طریقے سے پکڑا نہیں جا سکتا تھا. تو اب چونکہ قانون آ گیا ہے اور سختی والا چانس ہے اور کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے تو پولیس اس میں موو کر کے قانونی طور پہ کوئی بھی راستہ لے سکتی ہے. پولیس کو ویسے بے پناہ اس میں اختیارات دے دیے گئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ بڑا اہم اور نازک مرحلہ ہے. اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ ایکٹ بھی بہت دونوں اہم ہیں، نمبر 1. نمبر 2، صدر مملکت جو ہیں ان کا بیان بھی جو ہے خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کون اس میں ذمہ دار ہے اور کون اس میں ذمہ دار نہیں ہے. دونوں چیزوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. صدر صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، جو نون لیگ والی سائڈ ہے بہت تنقید ادھر کر رہی ہے، جو پی ٹی آئی والی سائڈ ہے دوسری سائڈ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن اہم نقطہ ہے یہ ضرور ہے. جی رانا صاحب. احمد، قائم مقام وزیر اعظم نے اور نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاں میں جو ایک انتہائی افسوسناک اور خوفناک حادثہ ہوا اس کا وزٹ کیا اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ دنیا کو بتا سکیں اور عیسائی برادری کو بتا سکیں کہ پاکستان کے قانون میں، آئین میں اور پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں اس واقعے کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی احمد. رانا صاحب، آپ کی دلچسپی کے لیے ایک چھوٹی سی بات کسی نے آج سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی تھی. ستمبر کا مہینہ، یہ اگست چل رہا ہے، ستمبر اکتوبر کے مہینے میں دلچسپ مہینہ ہوگا. صدر مملکت قائم مقام جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ آ جائیں گے، وہ بلوچستان سے ہیں. وزیر اعظم نگران بلوچستان سے ہیں. چیف جسٹس بھی نئے آ جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی بلوچستان سے ہیں. قائم مقام صدر، قائم مقام وزیر اعظم اور چیف جسٹس، 3 ملک کے اہم عہدے تاریخ میں پہلی دفعہ بلوچستان کے پاس جائیں گے. تو بلوچستان کے عوام کے لیے میرا خیال ہے ان تمام عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، صدر مملکت صادق سنجرانی، وزیر اعظم انوار کاکڑ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تینوں کو چاہیے کہ اپنے طور پہ
جو بہتری ہو سکے بلوچستان کے لیے وہاں کے لیے کریں. خدا را وہاں کے لوگ واقعی بہت زیادہ پسماندگی میں ہیں. بچے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ نہیں پا رہے. ان کے بچوں کو تعلیم دلوائیں، ان کی پوری جنریشن کو سڑکیں بچھائیں، سہولتیں فراہم کریں، جتنا میکسیمم ہو سکے بلوچستان کے لیے عوام کے لیے کریں. پھر پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ شروع کیا تھا. میرا خیال ہے اس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے ہر مسئلے کے اوپر میرا خیال ہے ایسا کام کرنے کی ضرورت ہوگی. آج جو وزیر اعظم ہیں قائم مقام، وہ جڑاملا بھی گئے جہاں پہ عیسائیوں کی گرجا گھر جلائے گئے تھے. وہاں جا کر تعزیت بھی کی. بڑا کنڈیمنیبل اور قابل مذمت عمل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاکڑ صاحب نے جا کے وہاں کے جو رہائشی ہیں عیسائی ہیں ان کو ہمدردی ان سے کی اور ان کو یقین بھی دلایا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا قدم ہے اور انہوں نے بڑا بہتر طور پہ اس کو پھیلنے کے ٹیکل بھی کیا ہے اور فیوچر میں بھی کرنا چاہیے. میرا تو خیال ہے پولیس اور آرمی نے تھوڑا سا لیٹ ریئیکٹ کیا. ان کو چاہیے تھے فوراً ریئیکٹ کرتے اور فوراً ان لوگوں کو جو بھی وہاں پہ ملوث ہیں فوراً جا کے پکڑ لیتے. لیٹ ریئیکٹ کرنے سے پھر نقصان ہی ہوتا ہے کہ عوام کا نقصان ہو جاتا ہے، چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ فوری ریئیکٹ کر جاتے تو کچھ چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں اور بہت سارے نقصان سے ہم بچ بھی جاتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ رات تک رینجر اور پولیس پہنچی. اگر وہ دن میں وہاں جڑا والا پہنچ جاتے تو بہت ساری چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. تو بہرحال وزیر اعظم گئے. اچھا، اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی جا چکے ہیں اور بھی لوگ جا رہے ہیں اور سب لوگ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک قابل ستائش عمل ہے. ان لوگوں کو تحفظ دینا چاہیے. کل رانا صاحب آپ ہی نے وہ شارٹ شیئر کیا جس میں کرنل صاحب نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی نے تحفظ فراہم کیا عیسائیوں کی ہر عبادت گاہ کو، بلکہ یہ کہا کہ کسی بھی عبادت گاہ پہ کسی عبادت کرنے والے کو نہ چھیڑا جائے گا، نہ تنگ کیا جائے گا، نہ ان کو توڑا جائے گا، نہ کچھ اور کیا جائے گا. تو بڑی مثبت بات ہے. ہم بھی اسی بالکل بات پہ عمل کرتے ہیں اور اس پہ پکے ہیں. جی رانا صاحب. احمد، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بلوچ سردار ہی تو بلوچستان کے استحصال کی وجہ ہیں. یہ کبھی بھی اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھلنے دیں گے. یہ کبھی بھی اپنے علاقے میں سڑکوں کا جال بچھنے نہیں دیں گے. یہ کبھی بھی اپنے علاقے میں ترقی آنے نہیں دیں گے. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک بلوچ بچے میں اویئرنیس آئے، اس کا دماغ انلائٹن ہو اور وہ دنیا کو ایک پڑھے لکھے شخص کی نظر سے دیکھے. اگر وہ یہ سب کچھ کرنے دیں تو پھر ان کی سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی ان کے آگے سر نہیں جھکائے گا، کوئی بھی ان کے پیروں میں نہیں بیٹھے گا اور کوئی بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوگا. بہرحال مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے. آپ کی ایک سوچ ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اور آنے والے چیف جسٹس صاحب کا وزٹ جڑاموالا کا، میرا خیال ہے کہ جو پولیس کی مجرمانہ غفلت ہے، اگر اس پر جتنی جلدی اور جتنی اسپیڈیلی کوئی انکوائری ہو اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اپنے تھانوں میں بیٹھے ہوئے سوتے رہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ باہر اس لیے نہیں نکلے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ موب کا سامنا کریں. بیسیکلی اس میں ٹریننگ کی کمی ہے، بیسیکلی اس میں ایجوکیشن کی کمی ہے، بیسیکلی اس میں کلیئرٹی آف جو سینئر آفسر کی طرف سے ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، کمانڈ کی کلیئرٹی ہوتی ہے، اس کی بھی کمی ہے کہ جناب اگر ہم نے کچھ کیا تو پتہ نہیں ہمارے سینئر ہمیں اس میں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اس پوائنٹ کو بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی جناب جہاں تک صدر صاحب کی بات ہے، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی بات ہے، خواتین و حضرات میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے بتاؤں. میں نے 1.5 سال سٹاف کیا ہے. سٹاف آفیسر جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی میل پر اس کا کس قسم کا رسپانس ہونا چاہیے. اور یہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے یہ اپنی سروس کے آخری لیگ میں تھے اور میرا نہیں خیال کہ اس ایکسپیرینس کے ساتھ وہ کوئی غلطی کریں گے، وہ بھی اپنی لاسٹ لیگ آف سروس میں.
میں پروسیجر آپ کو بتا دوں کہ جب ایک لیٹر آتا ہے تو سٹاف آفسر جو ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ اس کو ڈائری نمبر لگے گا, اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگے گی جس کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ اس نے ہیڈ کلرک صاحب نے اور اس کے بعد سیکشن آفسر نے اور پھر سو آن ان لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. ہر بندہ اپنے ریمارکس لکھے گا. پرنسپل سیکرٹری صاحب کا کام ڈاکخانے سے زیادہ نہیں ہے. وہ اس سے متعلقہ جو اس سے کنسرن لوگ ہیں ان سے اگر کوئی قانونی مشورے کی ضرورت ہے یا وہ کسی اور شعبے سے کنسرن ہے, کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, تو وہ ان ایکسپرٹیز سے رابطہ کرے گا اور وہ ایک منٹ شیٹ کی صورت میں صدر صاحب کو پٹ اپ کریں گے. صدر صاحب کے پاس جب ایک چیز آ گئی تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر وہ یہ چاہتے ہیں, میں کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر صاحب کے پاس جب وہ دونوں بل آئے اور صدر صاحب اس پر وربل کنورسیشن نہیں کر سکتے, اس پر وربل آرڈرز نہیں دے سکتے. اس لیول آف اپوائنٹمنٹ پہ وربل کمانڈ نہیں ہوتی. آپ اس کے اوپر لکھیں گے کہ جناب سینڈ اٹ بیک, اور اس کے اوپر آپ لکھیں گے کہ وائی یو وانٹ سینڈ اٹ بیک, اینڈ جو آپ نے واپس بھیجنا ہے اس کے اوپر آپ کے یا جو بھی اس وقت مجاز یا آتھرائز پرسن ہے, اگر وہ پرنسپل سیکرٹری ہے یا اگر وہ پریزیڈنٹ ہے, تو وہ پریزیڈنٹ اگر اس کو الاؤ کرتا ہے تو کہ پرنسپل سیکرٹری کو یا کسی آفسر کو, سٹاف آفسر کو, کہ اس کی جگہ سائن کرے, تو وہ اس کے اوپر لکھے گا کہ these are the reasons, that's why we are sending it back in this time period, اور اس پہ ہماری یہ آبزرویشن ہے یا نہیں ہے. بہرحال صدر صاحب نے ایک ڈرامہ کیا ہے, صدر صاحب نے قوم کو بھی بیوقوف بنایا ہے, اور صدر صاحب نے ٹرولنگ کے خوف سے یہ کام کیا ہے. صدر صاحب کی ایک مجرمانہ غفلت ہے. یہ پاکستان کے صدر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے کسی کی ذاتی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے. وہ اس قابل ضرور ہے لیکن وہ ایک سیاستدان بھی ہیں اور وہ اس پر پلے کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, اور وہ ٹرولنگ کے ڈر سے کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں, یہ جو واٹس ایپ کے ٹائیگرز ہیں, یہ اس پرنسپل سیکرٹری کی وائف, ماں باپ, بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کریں گے واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کی سوچ ہے. عمران خان صاحب نے جو ایک لاٹ پیدا کی ہے, یہ ایک سیاہ دھبا ہے. عمران خان صاحب کے وہ 3.5 سال ایک سیاہ دور ہے جس نے پاکستان کے سوشل فیبرک کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے اندر ایک ایسا کینسر پھیلا دیا جس میں کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور آئی ایم کوائٹ شیور اس پرنسپل سیکرٹری صاحب کی بھی عزت اور پگڑی ایسے اچھالی جائے گی کہ خدا کی پناہ. میں فیصلہ آپ لوگوں کے سوچ پر چھوڑتا ہوں اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط میں فرق دیکھنے کی تمیز عطا فرمائے. اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.